حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام کے وہ عظیم صحابی ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1500 صحابہ کو بھی جنت کا ٹکٹ عطا فرمایا۔ اب اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی وجہ سے اللہ نے 1500 صحابہ کو جنت کا ٹکٹ کیسے عطا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے نا مکے سے مدینے، تو پیغمبر علیہ السلام بیت اللہ کے طواف کے لیے ترس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بیٹھے بیٹھے بیت اللہ کا ذکر فرماتے ہیں، محبت۔ ایک رات آپ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ اور صحابہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ صبح بیدار ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، اے میرے صحابہ تیاری کرو، ہم مکے چل کے اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں۔ 1500 صحابہ کو آپ وسلم نے ساتھ لیا۔ راستے میں ایک جگہ پر آپ وسلم نے قیام کیا۔ اب آپ وسلم چاہتے ہیں مدینے جانے سے پہلے ہم کسی کو بھیجیں، وہ جائے مکہ کے سردار ابو سفیان کو بتائے، اطلاع دے کہ میرا پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ بیت اللہ کا طواف کرنا چاہتے ہیں، عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب 1500 صحابہ تشریف فرما ہے، کسے کہا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، عمر تم جاؤ اور مکے جاؤ، ابو سفیان کو یہ اطلاع دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، مکے میں میری دشمنی بہت سارے لوگوں سے ہے، جلالی آدمی ہوں، میں آپ کو ایک ایسے شخص کا نام بتاتا ہوں کہ دشمن بھی اس کا حیا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں، عمر میں بتاؤ نا وہ شخص کون ہے؟ حضرت عمر نے مسکرا کے جواب دیا، یا رسول اللہ، وہ حضرت عثمان ہے جس کا دشمن بھی حیا کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا عثمان جاؤ، اور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا کر میرا یہ پیغام دو ابو سفیان کو۔ حضرت عثمان مکے پہنچے، ابو سفیان کو پیغام دیا۔ اچھا، حضرت عثمان ہے مکے میں، اور یہاں جو 1500 صحابہ ہیں، کسی صحابی نے کہہ دیا، یا رسول اللہ، عثمان کے تو بڑے مزے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میرا دل کہتا ہے عثمان میرے بغیر کعبے کا طواف کر نہیں سکتا۔ اور اگر ایسا ہی ہوا، پیغمبر علیہ السلام کا یہ صحابی جب جا کر پیغام دیتا ہے، ابو سفیان کہتا ہے، عثمان نہ تمہارے نبی کو اجازت نہ صحابہ کو اجازت، بیت اللہ ہے، تم طواف کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ حضرت عثمان جواب دیتے ہیں کہ اے ابو سفیان، کعبہ تو ہے، لیکن جس نے کعبے کا راستہ دکھایا وہ نہیں، اس کے بغیر عثمان کا بھی طواف نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، بات سمجھ آ گئی؟ جس نے کعبے کا راستہ دکھایا اس کے بغیر عثمان کا بھی طواف نہیں کر سکتا۔ اب حضرت عثمان مکے میں ہے، آپ وسلم ابھی تشریف فرما ہے مدینے کے قریب، خبر افواہ پھیلی،
وہ افواہ یہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیے گئے۔ نبی علیہ السلام غصے میں آ کے چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا 1500 صحابہ سے آپ نے ایک ہاتھ رکھا نیچے، فرمایا کہ ہاتھ ہے میرا، اور اس کے بعد فرمایا کہ بیعت کرو۔ کس بات پہ بیعت؟ کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے اور حضرت عثمان کے لیے ہم بدلہ دیں گے۔ 1500 صحابہ آپ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر دیا، ذرا کیجیے، نیچے ہاتھ پہ اوپر کا، اوپر ہاتھ 1500 صحابہ کے، پھر ان 1500 صحابہ کے اوپر ہاتھ نبی کا۔ آقا نے فرمایا یہ ہاتھ میرا، میں بیعت کر رہا ہوں۔ جب 1500 صحابہ نے ہاتھ رکھ دیے، اب ابو بکر علیہ السلام نے فرمایا یہ ہاتھ کس کا ہے؟ عثمان کا۔ بولو تو صحیح، یہ ہاتھ کس کا؟ عثمان۔ کتنا خوش نصیب ہے کہ نبی اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ کہتے ہیں۔ اب منظر بڑا عجیب ہے، درخت ہے پیپل کا، تحت شجرہ، آقا نیچے تشریف فرما ہے، 1500 صحابہ بھی بیٹھے ہیں، افواہ پھیل چکی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے۔ آپ وسلم نے فرمایا کہ میرا ہاتھ ہے، 1500 صحابہ کا ہاتھ آ گیا، پھر اس کے اوپر آپ نے فرمایا کہ میں عثمان کی طرف سے بھی بیعت کر رہا ہوں۔ اب 1500 صحابہ بھی موجود ہیں، نیچے ہاتھ پہ ابو بکر علیہ السلام کا ہے، رب کائنات تو عرش پہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ید اللہ کی فوق ایدیہم، اے میرے پیغمبر اگر نیچے ہاتھ آپ کا ہے، درمیان میں ہاتھ 1500 صحابہ کا ہے، پھر اس کے اوپر ہاتھ آپ کا ہے، نیچے آپ کا ہاتھ ہے، ید اللہ کی فوق ایدیہم، ان سارے ہاتھوں کے اوپر پھر میں خدا کا ہاتھ۔ نیچے کس کا ہاتھ تھا؟ پیغمبر کا۔ کس کا ہاتھ؟ اور سب سے اوپر ہاتھ، آپ کوئی نکالنا چاہے تو نکال کے دکھائے، نہیں سمجھ آئی بات؟ کوئی صحابہ کو نکالنا چاہے تو